بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبقوں میں مسئلہ خلافت پر چند آیات ذکر کی گئیں جن سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بھی برحق ہے اور وہ خلفاء بھی برحق ہیں. ان کی خلافت کا انکار قرآن مقدس کی کئی آیات کے انکار پر مبنی ہے اور قرآن پاک کا انکار لازم آتا ہے. چنانچہ اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے پھر آپ نے اس پر ترقی کر کے خلافت بلا فصل کے متعلق بعض بحث کا حصہ آپ نے سنا، پڑھا، سمجھا کہ خلفاء میں خلیفہ بلا فصل اور خلافت بلا فصل وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اس پر ایک بنیاد اور عنوان یہ ذکر کیا کہ قرآن مقدس نے امارت اور خلافت دینے کی جو بنیاد اور اسباب ذکر کیے اس میں دو صفتیں اور خوبیاں ہیں، ایک علم اور دوسری شجاعت.
تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں علم میں بھی پیارے پیغمبر کے بعد اول نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے، شجاعت اور بہادری میں بھی اول نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو پیارے پیغمبر کے بعد تمام صحابہ میں خلافت میں بھی اول نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ تو خلیفہ بلا فصل وہ حضرت علی نہیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک دوسرا عنوان اسی پر ذکر کیا آیت استخلاف پر، کہ وہاں پر بھی اگر غور کیا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل واضح ہے، کہ اس آیت کے شروع میں اللہ نے ذکر کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ خلافت ملے گی ان کو جو ایمان لے آ چکے ہیں اور عمل صالح بھی کر چکے ہیں۔ تو شروع میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو بعد میں خلفاء کو خلافت ملنے والی ہے، تو اس خلافت کے ملنے کی ترتیب بھی وہی ہے جو ایمان لانے کی شان اور ترتیب ہے۔ تو پھر اسی سے بات واضح ہے کہ جب اس امت کا پہلا مومن حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمل صالح، عمل خیر، نیکی کے کاموں میں سباق الخیر، سب سے زیادہ سبقت کرنے والا، آگے بڑھنے والا، پہلا نمبر لینے والا جب حضرت صدیق اکبر ہے، تو خلافت میں بھی پیارے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ حقدار اور اہل خلافت کا وہ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس انداز اور عنوان پر بھی یہ واضح ہوا کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ خلیفہ اول ہیں۔ اور کل کے سبق میں آپ نے سورۃ الحج کی جو آیات پڑھی تو اس میں بھی مضمون واضح ہے کہ اللہ نے پیشین گوئی دی کہ میں اللہ کریم مہاجرین کو، ان کو جن کو گھروں سے نکالا گیا، مہاجرین، ان کو میں اللہ خلافت دوں گا، اور وہ نظام صلاۃ، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ دین کا غلبہ، فوقیت اور برتری اور اس کا نظام قائم دائم کریں گے۔ تو وہاں بھی اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اللہ مہاجرین کو خلافت عطا کروں گا۔ اب مہاجرین میں جو خلافت کی پیشین گوئی ہے ملنے کی، تو وہ بھی اس ترتیب پر ہے جس شان سے خلافت، جس شان سے ہجرت کی مہاجرین نے۔ تو چونکہ کل کے سبق میں سن چکے ہو، سب سے خوبصورت، سب سے شان اور عظمت والی پیغمبر کی سنگت اور رفاقت میں ہجرت ہے، تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہجرت کا شان حضرت صدیق اکبر کا تمام صحابہ میں سب سے برتر ہے، تو پھر پیغمبر کے بعد خلافت کا حقدار بھی صدیق اکبر سب سے پہلے ہے۔ تو یہ بھی انداز ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر۔ چنانچہ آج کے سبق میں بھی ہم اسی پر چند گزارشات ذکر کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی سورۃ المائدہ 6 پارہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، اس میں بھی ایک پیشین گوئی کا ذکر ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے تو تفصیل طلب، لیکن مختصراً چند گزارشات اس کے متعلق۔ ذرا دیکھیے اس کا سرسری ترجمہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کرو مانا، اے ایمان والو، من جو،
यरतद्दा मुर्तद हो जाए, फिर जाए, मिनकुम तुम में से, अन दीन ही अपने दीन से, अन दीन ही अपने दीन से, तो फसौफा पस अन करीब यातिल्ला लाएगा अल्लाह, यातिल्ला जरा तवज्जो रखें, लाएगा अल्लाह बिकौमिन और साथ भी होगा उस कौम के अल्लाह। ये साथ भी होगा किसका माना कर रहा हूं, बिकौमिन, बा का माना होता है साथ, बिकौमिन लाएगा भी उस कौम को अल्लाह, यातिल्ला और अल्लाह खुद भी उस कौम के साथ होगा। और वो कौम कैसी होगी, वो अफराद और लोग कैसे होंगे, फरमाया उनकी सिफात, युहिब्बुहुम अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह मुहिब होगा और वो कौम और लोग अल्लाह के महबूब होंगे। नंबर 2, वयुहिब्बूनहू और वो लोग और वो कौम भी उस अपने अल्लाह से मोहब्बत करेगी। नंबर 3, अजिल्लातिन बड़े नरम होंगे, अजिल्लातिन नरम होंगे, शफकत करने वाले होंगे वो लोग, अलल मुमिनीना अहले ईमान पर, आइज़्ज़तिन और बड़े सख्त होंगे, आइज़्ज़तिन सख्त रवैया अपनाने वाले होंगे, अलल काफिरीना किस पर, काफरों पर। कितनी सिफात हो गई, 4। नंबर 5, युजाहिदूना वो क्या करने वाले होंगे, जिहाद करने वाले होंगे, फी सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में। और नंबर 6, वला यखाफूना वो नहीं खौफ रखते होंगे, नहीं फिक्र करते होंगे, नहीं डरते होंगे, लौमता लाइम लोगों की मुलामत से, लोगों की तानो तशनी मुलामत, लोगों की परवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल सीना तान कर दीन पे चलते आएंगे। फरमाया ये 6 सिफात, कितनी सिफात है इस जमात की, इस कौम की 6 सिफात। ज़ालिका फज़लुल्लाही, ज़ालिका इन सिफात का हासिल हो जाना, ये शान और अजमत का मिल जाना, फज़लुल्लाह ये अल्लाह का क्या है, फजल है, यूती ही वो अता किया करता है, मैयशा जिसको चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह वासिउन अलीम बड़ा वसी इल्म रखने वाला है। अल्लाह के इल्म की वुसअत और वो वसी है, उसको बयान किया। अब जरा इसमें चंद बातें समझिए ताकि आयत का मजमून वाज़ेह हो। जरा आयत के शुरू से देखिए, आयत के शुरू से क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए ईमान वालो, मैं यरतद्दा मिनकुम अन दीनिही जो फिर जाए तुम में से अपने दीन से, जो फिर जाए मुर्तद हो जाए तुम में से अपने दीन से। जब ऐसा मिल गया हवाला सफ़ा 185, अच्छा, जो फिर जाए तुम में से अपने दीन से, ये मिन कुम को समझो, तुम में से। जाहिरी माना करने से ये ज़हन में सवाल उठता है कि अल्लाह अहले ईमान सहाबा से फरमा रहे हैं कि जो फिर जाए तुम में से अपने दीन से, तो क्या तुम में से सहाबा में से बाज फिर गए थे, फिर गए थे? हरगिज नहीं। तो ये मिन कुम का क्या माना है, इस मिन कुम को समझो। एक तो मिन कुम को समझने की जरूरत है कि इससे मुराद वो लोग हैं, पिछले सबकों में भी ये बात आई थी कि जिन्होंने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिरन ईमान कबूल किया, दर हकीकत वो इस्लाम लाए नहीं थे, सिर्फ अपने जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
کہ ہم بھی ظاہری کلمہ پڑھ لیں، اس کا تذکرہ سورۃ الحجرات کی آخری آیتوں میں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دیہاتی بدو ظاہراً اسلام لائے تھے، دل سے لائی نہیں تھے، مرتبہ صحابیت پر فائز نہیں ہوئے تھے، ظاہراً ایمان لائے اور ایمان ان کی زبان اور حلق تک رہا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا تھا۔ تو ظاہراً ایمان لائے، پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ منکرین زکوٰۃ جن کا تذکرہ پڑھ چکے ہو کہ وہ جو ظاہراً ایمان اسلام لائے تھے، اس ظاہری اسلام کو بھی انہوں نے ترک کر دیا، ظاہری ایمان کے دعوے کو بھی کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ظاہری ایمان لائے، اس ظاہری ایمان سے بھی پھر گئے۔ یہ یرتدہ کا معنی سمجھو، پھر گئے اپنے دین سے۔ ظاہری جو ایمان لائے تھے حقیقتاً لائے نہیں تھے، وہ ظاہری ایمان سے بھی پھر گئے۔ ظاہری جو اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اسلام کا دعویٰ کیا، اس ظاہری اسلام سے بھی وہ کیا ہو گئے؟ آپ کی وفات کے بعد پھر گئے۔ تو اس کو فرمایا منکم، وہ تھے تم میں سے ظاہراً، تم میں سے تھے ظاہراً۔ وگرنہ یہ بات خوب ذہن میں بٹھا لو، کوئی پیارے پیغمبر کا صحابی جو مرتبہ صحابیت پہ فائز ہوا، صدق دل سے آیا اور اس نے صحیح معنوں میں اسلام قبول کیا، وہ مرتے دم تک اسلام پر رہا، اسلام سے ایک لمحہ بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ تو یہاں کس کی خبر دی جا رہی ہے؟ وہ جو ظاہراً اسلام لائے تھے، ظاہراً ایمان کا دعویٰ کیا تھا، در حقیقت وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، پر پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد انہوں نے وہ ظاہری اسلام سے بھی یرتدہ پھر گئے، ظاہری اسلام سے بھی پھر گئے، کھلا انکار کر دیا۔ منکم، تم میں سے کا معنی جو ظاہراً تمہارے اندر اور ساتھ چلنے والے تھے اور تمہارے درمیان رہنے والے تھے، ایک یہ۔ نمبر دو فرمایا یہ کب پھریں گے، کب ظاہری اسلام کا بھی انکار کریں گے؟ فرمایا فسوفا، پس ان قریب۔ سوف آتا ہے کچھ انتظار کروانے کے لیے، کیا مطلب؟ اشارہ کر دیا پیارے پیغمبر کی زندگی میں نہیں، آپ کے بعد، آپ کے بعد۔ ان الفاظ کو سمجھو گے تو آیت سمجھ آئے گی۔ یہ پیشین گوئی ہے کہ یہ ان کا جو ظاہری اسلام لائے، اسلام سے پھر جانا پیارے پیغمبر کی زندگی میں نہیں ہوگا، پیارے پیغمبر کی زندگی میں وہ اسی کو اپنائے رکھیں گے۔ فسوف، ان قریب، کچھ مدت اور وقت کے بعد، یعنی پیارے پیغمبر کی وفات طیبہ کے بعد وہ یہ سارا معاملہ کریں گے کہ ظاہری اسلام لایا ہوا اس کا بھی انکار کر دیں گے، اس ظاہری ایمان کا دعویٰ رکھتے تھے اس سے بھی پھر جائیں گے۔ تو یہ دوسرا فسوفا سے بات سمجھ آئی کہ یہ پیشین گوئی وہ پیارے پیغمبر کے بعد کے متعلق ہے، آپ کی زندگی کے متعلق نہیں ہے۔ پھر جب پیارے پیغمبر کی وفات طیبہ کے بعد وہ لوگ پھر جائیں گے اپنے دین سے، جو ظاہراً ایمان اسلام کے مدعی تھے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا یات اللہ، اس موقع پر پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد لائے گا اللہ۔ کون لائے گا؟ یعنی ان کا انتخاب کرے گا، اس کام کے لیے ان کو چنے گا، ان کا انتخاب کرے گا۔ بقوم، ایک قوم کو لائے گا اللہ، ایک قوم کو لائے گا اللہ۔ اور بقوم کی با کا معنی کہ اللہ خود بھی اس قوم کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کی تائید، اس کی حمایت، اس کی نصرت اور مدد، اس کا فضل و کرم اس قوم کے شامل حال ہوگا۔ بقوم، ایسے لوگ اللہ منتخب کرے گا دین کی سربلندی کے لیے کہ ان کو انتخاب کرنے والا بھی اللہ اور اللہ کی نصرت بھی ان کے ساتھ ہوگی۔
تو مانا یات اللہ، لائے گا بھی اللہ، بھی قوم، اور ساتھ بھی ہوگا اس قوم کے اللہ۔ وہ قوم، وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان میں 6 صفات ہوں گی۔ کتنی صفات؟ 1، یحبوہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے وہ محبوب ہوں گے، بڑی شان ہے۔ وَيُحِبُّونَهُ، نمبر 2، وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا، یہ اللہ سے پیار کریں گے۔ نمبر 3، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے یہ بڑے نرم ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ، بڑی شفقت کرنے والے، نرمی کرنے والے، درگزر کرنے والے، پیار محبت کرنے والے ہوں گے، علی المؤمنین، اہل ایمان پر۔ اعزت، بڑے سخت ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر۔ وہ سورۃ الفتح کی آیت کا مشہور جملہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر اشداء، بڑے متشدد ہوں گے، اور آپس میں رحماء بینہم، وہاں رحماء بینہم، یہاں اذلۃ علی المؤمنین، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ وہاں اشداء علی الکفار، یہاں اعزۃ علی الکافرین۔ 4، نمبر 5، یجاہدون، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ نمبر 6، ولا یخافون، وہ نہیں ڈرتے ہوں گے، نہیں خوف رکھتے ہوں گے، نہیں پرواہ کرتے ہوں گے، لومۃ لائم، لوگوں کی ملامت کی، لوگوں کی ملامت کی، انہیں کوئی پرواہ، کوئی خوف، ٹینشن، پریشانی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، یہ 6 صفات ان کو حاصل ہوں گی۔ آگے فرمایا یہ 6 صفتوں کا مل جانا، اس شان اور عظمت کا مل جانا، فرمایا یہ معمولی نہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کیا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم۔ اب سمجھو ذرا آیت کے مضمون کو، شروع سے دیکھو۔ یہاں پر اہل تشیع وہ کہتے ہیں اختلاف یہ ہے کہ یہ قوم کون سی قوم ہے جسے لانے والا بھی اللہ اور اس قوم کے ساتھ بھی اللہ۔ فسوف یات اللہ بقوم، اس بات میں اتفاق ہے سب کے نزدیک کہ یہ پیارے پیغمبر کی زندگی سے متعلق پیشین گوئی نہیں۔ فسوف، یہ آپ کی وفات طیبہ کے بعد کا واقعہ اور معاملہ ہے، آپ کے بعد ایسی قوم، افراد اور یہ معاملات پیش آئیں گے، اس کے متعلق یہ اللہ نے پیشین گوئی فرمائی۔ تو وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں بھی قوم، اس قوم سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھی ہیں، حضرت علی کا گروہ، اس سے مراد وہ ہے، سمجھنی ہے بات، اس سے مراد وہ لوگ ہیں حضرت علی کا گروہ کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ اہل ایمان کے لیے نرم رویے رکھتے ہیں، کفار کے لیے سخت روح ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لوگوں کی ملامت کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے، یہ حضرت علی کا گروہ مراد ہے، سمجھنا بات کو۔ اور جو آیت کے شروع میں فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دین سے کیا ہو جائیں گے؟ پھر جائیں گے، اس سے وہ مراد لیتے ہیں خلفائے ثلاثہ، اول ثانی ثالث، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ اور ہمارے اکثر اہل السنت جو ہوتے ہیں وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، آپ کبھی کسی بھی ذاکر کی، ان کے مجتہد کی تقریر، گفتگو سنیں تو وہ نام لے کر یا براہ راست کھلے لفظوں میں اٹیک نہیں کرتے، وہ ایسے خاص انہوں نے کوڈ بنا رکھے ہیں، اپنی اصطلاحات وضع کر رکھی ہیں، وہ ان کی بنیاد پر تبرہ کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھی یا عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، ان کی قوم سمجھ لیتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی
اصطلاحات سے واقف ہیں، تو وہ جب بھی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تبرہ کریں گے اور ان کے خلاف بات کریں گے تو ان حضرات کا نام نہیں لیں گے، یا ایسے کھلے الفاظ نہیں ذکر کریں گے جس سے ہر سننے والا سمجھ جائے کہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ مختلف کنائے اشارے اختیار کرتے ہیں، ان میں سے ان کی یہ ایک اصطلاح ہے اول ثانی ثالث۔ اب سننے والا کیا سمجھے کس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن مراد کہ اہل سنت جسے خلیفہ اول کہتے ہیں، جسے خلیفہ ثانی کہتے ہیں، جسے خلیفہ ثالث کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھرے، وہ پھرنے والے یہ اول ثانی ثالث خلفائے ثلاثہ ہیں۔ جیسے وہ شروع میں آپ نے سبقوں میں سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر کی وفات طیبہ کے بعد ارتد الناس، سب صحابہ اپنے دین سے کیا ہو گئے تھے، معاذ اللہ پھر گئے تھے، چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے۔ تو ان کا اول یہ خیال اور نظریہ ہے، اب سمجھنا ہے کہ ان کا نظریہ یہاں فٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آیت پر، کہ فسوف یات اللہ بقوم، اس قوم سے مراد حضرت علی کا گروہ ہے، اور جو دین اسلام سے پھرے وہ معاذ اللہ یہ خلفائے ثلاثہ ہیں۔ اب بات کو سمجھو، ہم کہتے ہیں یہ تمہارا دجل ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، مکروہ چال ہے۔ اس بقوم من سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت اور گروہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب سمجھنا اس کیوں کو، اس لیے کہ اس قوم کی اللہ نے 6 صفات ذکر کی ہیں، ان 6 صفات میں 5ویں صفت ہے یجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ جو پھر گئے اپنے دین سے، یہ جو پھر گئے اپنے دین سے، یہ 6 صفات کی حامل قوم اور جماعت وہ ان پھر جانے والوں سے یجاہدون کیا کرے گی، جہاد کرے گی۔ اگر بقول تمہارے یہ پھر جانے والے خلفائے ثلاثہ ہیں معاذ اللہ، اور یہاں قوم سے مراد حضرت علی کا گروہ ہے، تو قرآن تو یہ بتلاتا ہے کہ یہاں جس قوم کی بات اور تذکرہ ہو رہا ہے یہ ایسی ہے کہ جو پھر جانے والوں سے یجاہدون کیا کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر سے جہاد کیا، حضرت عمر سے جہاد کیا تھا، حضرت عثمان سے جہاد کیا تھا، کہیں قتال جہاد کیا ہو؟ اس کا تو کوئی دنیا پر ایسا فرد نہیں، کوئی اپنا یا بیگانہ جو اس کا ثبوت پیش کر سکے۔ ایک نمبر 2، اس کی چھٹی اور آخری صفت قوم کی اللہ نے ذکر کی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ سینہ تان کر اپنے مشن پہ چلیں گے، لوگوں کی ملامت وغیرہ یا کسی بات کی پرواہ، اس کا خوف اور ڈر نہیں رکھیں گے، جہاد بھی کریں گے پھر جانے والوں سے، اور اپنے مشن پہ ایسے کار بند ہوں گے کہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جبکہ تمہارا خیال تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تینوں خلفاء کے زمانہ میں تقیہ کر کے رہے۔ کیا کر کے رہے؟ تقیہ، کہ حقیقت کو چھپائے دبائے رکھا، اوپر سے خلفاء کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے ثلاثہ کے درمیان معاذ اللہ اگر کوئی بغض و عداوت اور نفرت تھی تو حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ حضرت علی نے آ کر بیعت کیوں کی، خلافت کی؟ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے مشیر خاص بن کر رہے ان کے دور خلافت میں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان کے دور میں مشیر خاص رہے حضرت علی، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ سارا کچھ کیوں کرتے رہے؟ تو آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے، تقیہ کر کے رہے۔ تقیہ تو سمجھ رہے ہو نا، یہ ٹیک لگانے والا نہیں، یہ قاف قلم والی ہے تقیہ۔ اس کا مطلب اندر کچھ ہو اور ظاہر پہ کچھ ہو، اندر معاذ اللہ بغض اور ظاہراً ان سے محبت اور برابری کا سلوک اور رویہ رکھا، کہ بیعت بھی ہو رہی ہے، ان کے سفر حضر میں شانہ بشانہ بھی چل رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تقیہ کا مفہوم ہے۔
تو جو تقیہ کرنے والا ہو وہ جہاد کر سکتا لا یخافون لومۃ لائم کا کیا معنی بنے گا؟ وہ تو تب بنے گا کہ جب حضرت علی نے تقیہ نہ کیا ہو. تو اس لیے اس سے مراد حضرت علی کا گروہ نہیں ہو سکتا بقوم سے. اول یہ کہ اگر معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ پھر جانے والے تھے، حضرت علی نے ان سے جہاد اور قتال نہیں کیا. یہ وہ اپنے مذہبی لٹریچر سے بھی ثابت نہیں کر سکتے حضرت علی نے ان کے ساتھ کوئی قتال یا جہاد کیا ہو. اور دوسرا لا یخافون لومۃ لائم، یہ جملہ بتلاتا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی ملامت اور ان کے رد عمل کا پرواہ نہ کرتے تو پھر یقیناً ان سے قتال اور لڑائی کرتے، اپنا مشن ذکر کرتے، اور یہ کبھی بھی تقیہ کا راستہ اختیار نہ کرتے. اس لیے اس سے حضرت علی کی قوم اور لشکر وہ مراد ہو سکتا نہیں ہے. خیر اس پر وہ زیادہ زور نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ بات ان کو بھی تسلیم ہے کہ حضرت علی نے ان کے ساتھ قتال اور کے خلاف جہاد نہیں کیا، اس لیے کہتے ہیں پر زیادہ زور نہیں دیتے. اور دوسرا اس لیے بھی اس پر زیادہ زور نہیں دیتے کہ انہیں معلوم ہے کہ حضرت علی کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ تقیہ کر کے رہے، اور لا یخافون لومۃ لائم کبھی حضرت علی پر فٹ آ نہیں سکتا اگر وہ تقیہ ان کا قبول اور تسلیم کر لیا جائے. اب اس محاذ سے وہ جلدی پسپا ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ زور نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں، دراصل بات یوں ہے کہ بقوم سے مراد تو حضرت علی ہی کی قوم اور گروہ ہے. باقی رہے من یرتد منکم عن دینہ، یہ پھر جانے والے، یہ خلفائے ثلاثہ نہیں ہیں، یہ مراد ہے پھر جانے والوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ. یہ ان کا دوسرا محاذ ہے، دوسرا دعویٰ ہے. پہلے پہ بات نہیں بنی تو فوراً دوسرے پہ چلے جاتے ہیں کہ پھر جانے والوں سے مراد حضرت امیر معاویہ اور اس کا گروہ، اور فسوف یات اللہ بقوم سے حضرت علی کا گروہ مراد ہے. اب یہاں ان کو ظاہراً بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ شاید ہمارا یہ تکا یہاں لگ جائے، اس لیے کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ قتال لڑائی تو ہوئی تھی، تو یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اسے بناتے ہیں، اور حضرت علی اپنے موقف پہ ڈٹ کر میدان میں اترے، لا یخافون لومۃ لائم بھی کہتے ہیں، یہ بھی پورا ہو رہا ہے حضرت علی کے لیے. تو یہ سب صفات حضرت علی پر آ رہی ہیں. تو یہ ان کا دوسرا دعویٰ کہ پھر جانے والوں سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا گروہ ہے، اور اس قوم سے مراد حضرت علی کا گروہ ہے. ہم کہتے ہیں آئیے ذرا اسی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. ہماری نہ مانو، اپنے مذہب کی کتابیں اٹھاؤ ذرا. نہج البلاغہ یہ ان کی وہ معتبر ترین کتاب ہے جسے قرآن سے بھی زیادہ وہ قطعی اور یقینی اور حتمی مانتے ہیں. نہج البلاغہ جس میں حضرت علی کے خطبات اور ان کی ساری وہ کلمات اور بیانات قلم بند کیے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اسی کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ اس سے مراد پھر جانے والوں سے ہو سکتا ہے یا نہیں. تو نہج البلاغہ صفحہ 600 پر یہ صاف عبارت موجود ہے کہ جب یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ختم ہو گئی تو ایک سائل آ کر کے سوال کرتا ہے حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آ کر کے سوال یہ کرتا ہے کہ ہماری حضرت امیر معاویہ اور اس کے لشکر سے گروہ سے جنگ قتال ہوا، انہوں نے ہم سے کیا، اہم مشرکون، کیا وہ مشرک ہیں؟ فقال لا، حضرت علی فرماتے ہیں وہ مشرک، حضرت امیر معاویہ اور اس کا گروہ وہ مشرک نہیں. دوسرا سوال کرتا ہے اہم منافقون، کیا وہ منافق ہیں؟ حق سے پھر گئے، منافق ہیں؟ فقال لا، یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں.
حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، وہ منافق بھی نہیں، کون ہے پھر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اخواننا فی الدین، ہم اخواننا فی الدین، وہ دین کے معاملہ میں ہمارے بھائی ہیں، دین کے معاملہ میں ہمارے بھائی ہیں، وہ مشرک بھی نہیں، منافق بھی نہیں، دین کے معاملہ میں ہمارے بھائی ہیں۔ تو حضرت علی خود بتلا رہا ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ، دین سے پھرا ہوا حضرت معاویہ کا گروہ اور حضرت امیر معاویہ نہیں، وہ کون ہے؟ ہم اخواننا فی الدین، وہ دین کے معاملہ میں ہمارے بھائی ہیں۔ کیسے دین کے معاملہ میں ہمارے بھائی؟ انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون، تم نہیں سمجھے، انما المؤمنون، دین میں بھائی ہونے کا کیا معنی؟ وہ بھی مومن، ہم بھی۔ تو حضرت علی تو ان کو پھرا ہوا نہیں کہتا، یا تو نہج البلاغہ کو ٹھکانے لگاؤ، اور یا حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی جیسا مرتبہ اور شان کا معاملہ الگ ہے۔ حضرت علی کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے بہت اونچا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ شان اور مقام مرتبہ حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ سے بہت اونچا، لیکن دین، ایمان، صحابیت میں حضرت علی اور حضرت معاویہ ایک جیسے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ مقام اور مرتبہ حضرت علی کا بہت بلند و برتر ہے۔ تو حضرت علی خود فرما رہے ہیں ہم اخواننا فی الدین، وہ دین کے معاملہ میں ہمارے بھائی ہیں، اور دین کے معاملہ میں بھائی ہونے کا مطلب قرآن نے بتلایا انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، یہی نہج البلاغہ ہے۔ اس میں ایک دوسرا حضرت علی کا بیان موجود ہے۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کیا اختلافات ہیں؟ کیا وہ دین سے پھر گئے؟ پیارے پیغمبر کا مشن چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، ان ربنا واحد، ہم دونوں کا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہم دونوں کا نبی بھی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، ہم دونوں کی دعوت اسلام، کلمہ اسلام بھی ایک ہے۔ اور آگے جملہ سنو، حضرت علی فرماتے ہیں ہم ان سے ایمان باللہ میں، ایمان بالرسول میں بڑھ کر نہیں، اور حضرت امیر معاویہ ہم سے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں بڑھ کر نہیں، ہم دونوں برابر کے مومن ہیں۔ شان مقام الگ چیز ہے، ہم دونوں برابر کے مومن ہیں، ہم دونوں کا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، مشن، کاز، پروگرام، دعوت اسلام، کلمہ اسلام ایک ہے، اور ہم دونوں ایمان میں ایک ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے پھر یہ لڑائی قتال کیوں ہوا؟ ہزاروں کی جانیں چلی گئیں اور کام آ گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ہمارے درمیان جو لڑائی قتال کا سبب چیز بنی وہ ہے دم عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مسئلہ اور ان کے خون کا مسئلہ ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے مجھ سے اس کے قصاص کا مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو سزا دی جائے، قصاصاً ان کو قتل کیا جائے، اور یہ اس نتیجہ میں ہمارے درمیان جنگ کی کیفیت اور صورت عملی طور پہ پیدا ہو گئی۔ آگے حضرت علی اپنی صفائی دیتے ہیں کہ نحن بریء منہ، ہم حضرت عثمان کے قصاص اور خون کے معاملہ میں بری و ذمہ ہیں، ہم نے اس کے قاتلین کو کوئی اپنے درمیان پناہ نہیں دے رکھی۔ تو یہاں بھی حضرت علی حضرت امیر معاویہ اور اس کے گروہ کو اپنے جیسا مومن مان رہا ہے، اپنے جیسا مومن۔ اور تاریخ ابن خلدون، جس کو خلدون پڑھتے ہیں مولوی، تاریخ ابن خلدون، اس کے مقدمہ میں بات لکھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اس طرف سے بھی ہزاروں سینکڑا لوگ
حضرت امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہو گئے، ہماری طرف سے بھی قتل ہو گئے. قتل ہونے والے مقتولین میں سے جنت میں کون سے جائیں گے، جہنم میں کون سے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جہنم کی بات کوئی نہیں، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتول بھی جنت میں ہیں، ہمارے مقتول بھی جنت میں ہیں. تاریخ کا ہمارا جی شہید ہے، تاریخ کا ہمارا مزاج نہیں ہے، وگرنہ بیسیوں حوالے آپ کے سامنے ذکر کر دوں. ہمارا مزاج قرآن و سنت والا ہے. یہ صرف چند باتیں ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر بھی قوم سے ان کا گروہ مراد ہے، من یرتد منکم عن دینہ سے حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ ان کا گروہ مراد لیا جائے تو پھر حضرت علی کے یہ سارے فرامین باطل ٹھہریں گے، وہ صحیح تسلیم کیے جا سکتے نہیں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بتلاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ یا اس کے ساتھی پھر جانے والے نہیں ہیں. آپ نے کوئی بات سمجھی بھی ہے؟ انہوں نے دو دعوے کیے، دونوں پہ ہم نے رد کیا، اور ان دونوں پہ جو رد کیا اس کو دور کرنے کے لیے اور اس پہ جواب اس طبقے کے ہاں قطعاً موجود نہیں ہے، قطعاً موجود نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس قوم سے مراد کون ہے اور من یرتد منکم عن دینہ سے مراد پھر جانے والے کون ہیں. اس کا اصل مطلب اور تفسیر اور آیت کی اصل تشریح کیا ہے؟ تو اصل تشریح یہ ہے جس کا ترجمے میں میں اشارہ کر چکا ہوں کہ من یرتد منکم عن دینہ سے مراد وہ اعرابی بدو دیہاتی لوگ ہیں جنہوں نے صدق دل سے ایمان قبول کیا ہی نہیں تھا، وہ مرتبہ صحابیت پر فائز ہوئے ہی نہیں تھے، ظاہراً ایمان اور اسلام قبول کیا اور دعویٰ کر لیا. کیوں کیا؟ تاکہ ہمارے خلاف مسلمان جہاد قتال نہ کریں جیسے دیگر کفار کے خلاف کر رہے ہیں، ہمارا گھر بار جان مال سب یہ تحفظ میں آ جائے، محفوظ ہو جائے. لیکن جب پیارے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے وہ ظاہری قبول کیا ہوا اسلام بھی ترک کر دیا، اس کو بھی اعلانیہ چھوڑ دیا. اس کو قرآن نے کہا من یرتد منکم عن دینہ، وہ جو پھر گئے اپنے دین سے. اپنے دین سے مراد وہ جس دین کا ظاہری دعویٰ کیا تھا، وگرنہ پیارے پیغمبر کا کوئی صحابی اپنے دین سے پھرا ایک لمحہ کے لیے بھی ہٹا نہیں ہے. منکم تم میں سے جو ظاہراً تم میں ملے جلے تھے کہ تم بھی اسلام ایمان کا دعویٰ اور وہ بھی ظاہراً یہی دعویٰ کرتے تھے. تو اب آیت کے اول حصہ کی بات سمجھ آئی کہ من یرتد سے مراد وہ اعرابی ہیں. وہ دیکھنا چاہو گے؟ آپ بار بار تشویش کا شکار ہو رہے ہیں. ذرا یہاں نشانی رکھ کر 26واں پارہ دیکھو. تینوں میرے تے اعتماد کوئی نہیں، مال موبائل کڈے ہویا. پہلے میری گل سمجھ بات تفسیرہ ویکھدا رہے. 26واں پارہ سورۃ الحجرات. یہ صفحہ نمبر دیکھیں 825. 825 سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 صفحے کی دوسری سطر ہے جی. قالت الاعراب آمنا، مل گیا جی. 825 صفحے کی دوسری سطر. کہا الاعراب، اعرابیوں میں، وہ سرداران قریش ہوں یا کوئی بھی ہوں، آمنا ہم کیا لائے؟ ایمان لائے. قل میرے پیغمبر فرما دیجئے اللہ کی اطلاع پر فرما دیجئے لم تؤمنو، لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان در حقیقت نہیں لائے. ولیکن اور لیکن قولو وہ کہتے ہیں اسلمنا
ہم اسلام لائے، ولما جبکہ حالت ان کی یہ ہے کہ نہیں یدخل وہ داخل ہوا ایمان اور اسلام، الایمان و ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں وہ ایمان اسلام داخل نہیں ہوا، لما یدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہے، اس کو سرداران قریش کہیں، آرابی کہیں کہ قرآن میں قالت الاعراب آ رہا ہے، یہ ظاہراً ایمان لائے تھے۔ آمنا، آگے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قل فرما دیجئے، لم تؤمنو تم ایمان لائے حقیقتاً نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا وہ اسلام کے دعوے دار ٹھہرے۔ اللہ نے فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ان کے دلوں میں ایمان اترا ہی، تمہارے دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں۔ تو یہ من یرتد منکم عن دینہ سے مراد یہی گروہ اور طبقہ ہے، یہی گروہ اور طبقہ ہے۔ آگے فسوف یأتی اللہ بقوم، اس میں دونوں داخل ہیں، من یرتد میں یہ منکرین زکوٰۃ کا گروہ ہے، اور دوسرے وہ مسلمہ کی بات آپ پڑھ چکے ہیں، وہ جھوٹے مدعیان نبوت، انہوں نے ظاہری اسلام کو بھی ترک کر دیا، تو یہ بھی ہو گئے من یرتد، ظاہراً بھی اسلام سے پھر جانے والے، اور دوسرے وہ جھوٹے مدعیان نبوت وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور فسوف یأتی اللہ بقوم، لایا بھی اللہ اور ساتھ بھی ہے اس قوم کے اللہ، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم اجمعین۔ حضرت صدیق اکبر اور جمیع صحابہ کرام وہ مراد ہیں، اور ان میں یہ 6 کی 6 صفات موجود ہیں۔ یحبوہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، اللہ کریم فرماتے ہیں اہل ایمان پر وہ بڑے نرم اور شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر وہ بڑے سخت اور متشدد ہیں۔ یجاہدون، وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اس پر آپ حدیث سن چکے ہیں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بھی حضرات صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کی دور خلافت میں اور ان کی امارت میں کیا کیا تھا؟ جہاد کیا تھا۔ اور منکرین زکوٰۃ، وہ جو ظاہری اسلام سے بھی پھر گئے تھے، ان کے معاملہ میں بھی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کا اعلان کرنے والوں، زکوٰۃ کا باقی مال اور رقم تو رہی اپنی جگہ، اگر تم ایک عقال، وہ رسی کا ٹکڑا جس سے جانور کا پاؤں باندھا جاتا ہے، کیا دو اپنی بولی ڈھنگا، وہ بھی اگر زکوٰۃ کی مد میں بنتا ہے اور پیارے پیغمبر کے زمانہ میں دیتے رہے، آج اسی کو بھی روکو گے تو میں حضرت صدیق اکبر لقاتلتموہ، تمہارے خلاف اعلان قتال اور جہاد کروں گا۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی جماعت صحابہ مراد ہے، یہ 6 صفات کی حامل، اور ولا یخافون لومۃ لائم، حضرت عمر بھی روکنے والا کہ سارے محاذ ایک دم نہ کھولو، لشکر اسامہ بھی روانہ، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف بھی جہاد کا محاذ، اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی علم جہاد بلند کر لیا، سارے محاذ ایک دم نہ کھولو۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے یا بیگانے کسی کی کسی بات کا کوئی خوف نہیں کھایا، نہیں پرواہ کی، اور فرمایا سب بھی تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، اکیلا ابو بکر میدان میں اترے گا۔ اور آگے جو جملہ فرمایا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، کہ میں ابو بکر زندہ رہوں اور میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے پیارے پیغمبر کے دین میں کوئی نقص اور کمی لائے، میں اس کو گوارا کر لوں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف بھی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی۔ یہ جماعت ہے، یہ قوم ہے جس کو اللہ نے یہ 6 صفات عطا کی ہیں،
اور ان پر خلافت اور خلیفہ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام مفسرین اہل سنت نے اسی انداز پر اس آیت سے حضرت صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو ثابت کیا۔ یہ پیارے پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد یہ قوم اور ان صفات کی حامل قوم اور ان پہ خلیفہ اور امیر المومنین وہ حضرت صدیق اکبر ہے، تو یہ آیت کا مضمون بتلاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت وہ خلافت بلا فصل ہے اور وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ صرف اشارہ کروں گا تاکہ بات پوری ہو جائے۔ آپ نے وہ آیت بارہا سنی پڑھی ہے، کئی سبقوں میں گزری ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69۔ وہاں پہ اللہ نے 4 جماعتوں کا ذکر کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ادھر اللہ نے سب سے بلند مرتبہ انسانیت کا ذکر کیا، انبیاء کا۔ انبیاء سے اوپر کسی کا کوئی مرتبہ مخلوق میں ممکن نہیں، یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے نبوت کا، رسالت کا۔ اور اس کے بعد جہاں نبوت کی سرحد ختم ہوتی ہے تو حضرت صدیق کی صدیقیت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، صدیقیت کی سرحد ختم ہوتی ہے، شہداء کا علاقہ اور ایریا شروع ہو جاتا ہے، شان مقام کے اعتبار سے ان کی حد ختم ہوتی ہے، نیچے صالحین بزرگان دین ان کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اوپر سب سے بلند مرتبہ نبیوں کا، جہاں ان کی سرحد ختم ہوئی وہاں سے شروع ہوا صدیق کی صداقت اور صدیقیت۔ اور یہ حضرت ابو بکر کو لقب صدیق کا خود اللہ نے دیا۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ 24ویں پارے کی ابتدا میں یہ آیت موجود ہے سورہ زمر کی۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، آیا پیارا پیغمبر سچ لے کر، سچ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ پیغام سچا پیغام پیارا پیغمبر لے کر آیا، وصدق بہ، جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صدق بہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ تفسیر مظہری دیگر مفسرین سب یہی معنی بیان کر رہے ہیں۔ تو صدیق کو لقب صدیق حضرت ابو بکر کو خود اللہ نے اس مقام پر دیا، تو یہ قرآن کی دوسری آیت بتلاتی ہے نبوت کی سرحد ختم ہوتی ہے تو آگے صدیقیت کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ لفظاً ہمیشہ اکٹھے ہیں، لفظاً ہمیشہ اکٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا آپ تذکرہ سورہ مریم میں کئی بار سنتے ہو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادھر صدیقاً ساتھی نبیہ۔ اسی صورت میں آگے حضرت ادریس کا ذکر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہاں صدیقاً پھر فوراً نبیًّا، یہ قرآن نے بھی منظر سمجھا دیا۔ ادھر نبوت کی سرحد ختم ہوتی ہے، صدیقیت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ حضرت علی کس میں ہے؟ شہداء میں، شہید ہوا۔ حضرت عمر کس میں ہے؟ شہداء میں۔ حضرت عثمان کس میں ہے؟ شہداء میں۔ یہ تینوں کھڑے ہیں تیسرے مرتبے پہ، والشہداء، والشہداء، یہ تینوں شہداء میں ہیں۔ اوپر اللہ کا نبی ہے من النبیین میں، اور اس کے بعد والصدیقین میں صدیق اکبر ہے، اور والشہداء میں یہ تینوں خلفاء کھڑے ہیں، والصالحین میں باقی امت حسب مراتب ہے۔ تو ادھر من النبیین ساتھ ہی صدیقین، درمیان میں کسی تیسرے کو قرآن ذکر نہیں کرتا۔ تو اسی ترتیب پر ہے، ادھر اللہ کا نبی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خلیفہ اول وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ حدیثوں میں بھی اسی طرح ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا دیانت دار تاجر قیامت کے دن ہوگا مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اور صدیقین ساتھ ہی ذکر کیا، والشہداء آگے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ آپ ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ نے مضبوط
زور سے ایڑی ماری، کیوں حرکت کرتا ہے؟ اسکن، پرسکون ہو جا، کیا تجھے معلوم نہیں علیک نبی، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، وصدیق، نبی وصدیق، ساتھ ہی ذکر کیا، وعلیک صدیق وشہیدان، اور دو حضرت عمر حضرت عثمان کھڑے تھے، ان کی شہادت کی پیشین گوئی آپ نے ذکر کی۔ اور ویسے بھی دیکھ لو، سفر ہجرت میں ایک نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، دوسرا صدیق ہے۔ ممبر پہ ساری زندگی اللہ کا نبی رہا تو ممبر پہ آنے والا ثانی وہ کون ہے؟ پیارے پیغمبر کے بعد اول وہ کون ہے صحابہ میں؟ صدیق ہے۔ مصلی امامت پہ اللہ کا نبی رہا تو اللہ کے نبی جب مرض الوفات میں ہیں تو اللہ کے نبی کے حکم پر مصلی امامت پر سب صحابہ میں اول آنے والا کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے۔ حجرہ عائشہ میں وفات کے بعد پیارے پیغمبر سب سے پہلے دفن ہوئے تو آپ کی دفن ہو جانے کے بعد دوسرے نمبر پر صحابہ میں سب سے اول وہاں دفن ہونے والا کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے۔ تو ہر جگہ نبی اور صدیق لازم ملزوم ہیں، نبی صدیق سے جدا نہیں، صدیق نبی سے جدا نہیں۔ اللہ کے محبوب کے بعد صحابہ میں سب سے اول ہے، نبی کے بعد ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ تو وہ آیت بھی مستدل ہے من النبیین والصدیقین کہ صدیق کی خلافت وہ خلافت بلا فاصل ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا